باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارہ نمبر 11 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پارہ نمبر 11 میں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس ہے۔ سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں منافقین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور اس کے علاوہ اپنی کتاب کا ذکر کیا کہ یہ ایک سچی کتاب ہے، قیامت کا ذکر فرمایا۔ تو آغاز کرتے ہیں، یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تمہارے سامنے بہانے پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس لوٹو گے۔ فرماتے کہ مت کرو، ہم تم پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہارے متعلق بتا دیا، اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل دیکھیں گے، ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ وہ عنقریب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، تو جب تم ان کی طرف لوٹو گے تو اعراض کرو، وہ گندے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اس لیے کہ جو انہوں نے عمل کیے۔ وہ تمہارے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اور اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے قریب ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے۔ اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی دیہاتی ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ان پر جرمانہ کر دیا گیا ہو، اور وہ تم پر حالات کی گردشوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، انہی پر برا وقت آئے گا، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں آئی کہ وہ لوگ اللہ کے نبی کا برا چاہتے ہیں، تو اللہ نے اس لیے ان کے لیے برائی کی پیش گوئی کر دی۔ اور کچھ دیہاتی ان میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس خرچ کے ذریعے اللہ کی قربت اور رسول کی دعائیں پانا چاہتے ہیں۔ آگاہ رہو، یقیناً صدقے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ انہیں اپنی رحمت میں لے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور سب سے پہلے لوگ جو مہاجرین اور انصار میں سبقت دینے والے ہیں، جنہوں نے نیک کاموں میں نبی کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے ارد گرد کے جو دیہاتی ہیں ان میں کچھ منافق ہیں، اور کچھ اہل مدینہ میں سے بھی جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ عنقریب ہم انہیں دوبارہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، کچھ نیک عمل کیے، کچھ برے کیے، قریب ہے اللہ ان پر توجہ فرمائے، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بعد اگر اچانک یا غلطی سے یا خطاً یا بھول کر کوئی غلطیاں ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا۔ ان سے ان کے مال لیجئے اور انہیں پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ اور صدقہ قبول کرتا ہے؟ اللہ تو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اللہ تمہارا عمل دیکھے گا، اس کا رسول اور مومن بھی، اور تم چھپی اور کھلی بات کو جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو جو تم کرتے ہو وہ تمہیں خبر دے گا۔ کچھ اور بھی ہیں جو اللہ کے حکم سے چھوڑ دیے گئے ہیں، چاہے انہیں سزا دے یا ان پر متوجہ ہو جائے، اللہ خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تکلیف دینے کو اور کفر پھیلانے کو مسجد بنائی، وہ ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، گھات لگانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی، یقیناً وہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم بھلائی کے سوا کچھ ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ مسجد ضرار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو منافقین نے ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے بنایا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہو، یقیناً جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا وہ شخص جس نے اس عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی بہتر ہے، یا وہ جس نے اس عمارت کی بنیاد نیچے سے کھوکھلے
तोड़ने के किनारे पर रखी जो गिरने ही वाला था, बस वो उसे जहन्नुम की आग में लेकर गिर गया। और अल्लाह जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। यानी अगर एक इंसान बदनीयत है तो वो मसाजिद की तामीर भी उसको कोई फ़ायदा नहीं देगी। अगर अच्छी नीयत से मस्जिद तामीर करेगा तो ही उसका अजर मिलेगा। उन्होंने जो इमारत बनाई है हमेशा उनके दिलों में बेचैनी का बायस बनी रहेगी, मगर एक ही सूरत है कि उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो ऐसा ना हो। अल्लाह खूब जानने वाला हिकमत वाला है। अल्लाह ने मोमिनीन से उनकी जानें उनके माल खरीद लिए हैं और उसके बदले में उनके लिए जन्नत है। वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, कत्ल करते हैं, कत्ल किए जाते हैं। तौरात, अंजील, कुरान में अल्लाह के ज़िम्मे पक्का वादा है, और अल्लाह से ज़्यादा अपना वादा पूरा करने वाला कौन हो सकता है। बस खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुमसे कामयाबी का वादा किया है। और मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हमद करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से मना करने वाले और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। तो ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए। नबी और उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं जायज़ नहीं है कि वाज़ेह हो जाने के बाद मुशरिकों के लिए बख्शिश की दुआ करें, ख़्वाह वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके लिए जहन्नम का वादा साबित हो चुका। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बाप के लिए बख्शिश तलब की थी, मगर ये सिर्फ़ उस वादा की वजह से था जो उन्होंने अपने बाप से किया। फिर जब उन पर वाज़ेह हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। बेशक इब्राहीम तो बहुत ही आसानी करने वाले, हौसलामंद शख्स थे, और अल्लाह कभी ऐसा नहीं करता कि किसी कौम को हदायत देने के बाद उसे गुमराह करे, यहाँ तक कि वो उनके लिए चीज़ें वाज़ेह करते जिससे उन्हें बचना चाहिए। यानी जब तक वह वजाहत नहीं कर दी जाती तब तक किसी को यूं ही भटकने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता। बेशक अल्लाह हर चीज़ को अच्छी तरह जानने वाला है। बेशक अल्लाह के लिए आसमानों और ज़मीन सब की बादशाहत है। वो ज़िंदा करता और मारता है, और तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई दोस्त और मददगार नहीं हो सकता। बिलाशुबा अल्लाह ने अपने नबी पर तवज्जो फरमाई, मुहाजिरीन और इंसार पर भी, जो तंगी के वक़्त उनके साथ रहे। उसके बाद करीब था कि उनमें से एक ग्रोह के दिल टेढ़े हो जाए, तो अल्लाह ने उन पर तवज्जो की। यकीनन वो उन पर शफ़क़त करने वाला, रहम करने वाला है। उन 3 लोगों पर उनकी जानें तंग हो गई और उन्होंने यकीन कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई पनाह की जगह नहीं। फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी के साथ तवज्जो फरमाई ताकि वह तौबा करें। यकीनन अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला, नहायत रहम करने वाला है। यहाँ पर उन 3 सहाबा कराम का जिक्र है जो पीछे रह जाने वालों में से थे। तो ये सहाबा इस लिहाज से मुमताज़ थे कि इन्हें अपनी गलती का इदराक हो गया। ये ऐसे लोग नहीं थे जो मुसलमानों को दुख पहुंचने पर खुशी महसूस करते, या ये उनके साथ मुखलिस नहीं थे, बल्कि ये मुखलिस थे, लेकिन वक्ती तौर पर इनसे गलती हो गई और बाद में पछतावे का शिकार हुए। अल्लाह से तौबा की और बड़े ही तौबा करने के बाद 50 दिन के मुकाता के बाद इनकी तौबा कबूल हुई और इनको मुआफ़ करने का ऐलान किया गया। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और अहले मदीना के ये लायक नहीं था और जो उनके इर्द गिर्द बस्तियों वाले थे कि वो रसूलुल्लाह से पीछे रहते, और ये कि अपनी जानों को आपसे ज़्यादा अजीज़ समझते। ये इसलिए कि अल्लाह के रास्ते में उन्हें कोई प्यास पहुंची, थकन हुई, भूख लगी, या किसी ऐसी जगह पर कदम रखे जो काफिरों को गुस्सा दिलाते, किसी दुश्मन से कोई कामयाबी हासिल करते, तो इन सारे अमाल के बदले उनके लिए नेक अमल लिख दिया जाता है। यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते। वो कोई छोटा कुछ बड़ा खर्च करते हैं, कोई वादी तय करते हैं, तो उनके लिए उस पर अजर लिखा जाता है ताकि अल्लाह उसकी बेहतरीन जज़ा दे जो वो अमाल करते हैं। और ठीक नहीं कि ईमानदार सबके सब जहाद के लिए निकल जाए, मगर उनमें से कुछ लोग क्यों ना निकले कि वो दीन में समझ हासिल करें और अपनी कौम की तरफ लौटे, तो उन्हें डराए कि अल्लाह की नाफरमानी से बच जाओ। ए ईमान वालों, उन लोगों से जो तुम्हारे आस पास हैं लड़ो, यहाँ तक कि वो तुम में सख्ती पाए, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इसने तुम में से किसके ईमान में इजाफ़ा किया। बस जो लोग ईमान लाए उनके ईमान में तो इसने इजाफ़ा किया है, वो बहुत खुश होते हैं। और जो लोग
ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، تو اس نے ان کی پلیدی میں مزید اضافہ کر دیا اور وہ اس حال میں مرے کہ کافر تھے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ ہر سال 1 بار یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، گویا سوالیہ دیکھ رہے کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر وہ پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے دل پھیر دیے، کیونکہ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے اللہ کا رسول آیا، جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت شاق گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے بارے میں بہت ہی حرص رکھنے والا ہے، ایمان والوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑے، اتنے شفقت کرنے والے نبی کے ہوتے اگر وہ اعراض کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایسی دعا جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی جب کفار سے مایوس ہو گئے، اے اللہ ہمیں بھی مایوسیوں سے بچا، تو مایوسیوں سے بچنے کی، ہمیشہ پر امید رہنے کے لیے اس دعا کو یاد کیجیے۔ الحمدللہ سورہ توبہ بھی مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے۔ سورہ یونس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اس کے 6 رکوع 109 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات جو ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ بہت ہی حکمت والی کتاب سے ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرائے، اور جو لوگ ایمان لے آئے انہیں خوشخبری دے۔ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہترین مقام ہے۔ کافروں نے کہا، یقیناً یہ تو کھلا جادو ہے، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بعد کوئی سفارش کرنے والا نہیں، وہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ لوٹائے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہے، دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور عطا کیا، اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو، ان سب چیزوں کو حق سے پیدا کیا اور لوگوں کو تفصیل سے ان کے متعلق آگاہ کیا، مگر وہی لوگ جو جانتے ہیں۔ بے شک دن اور رات کے آنے جانے میں، اور اللہ نے جو آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا، ڈرنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے، اس پر مطمئن ہو گئے اور ہماری آیات سے غافل ہیں۔ انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے نیچے سے جنت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوگی۔ ان کا دعا اس میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور آخر میں یہ کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر اللہ لوگوں کو بہت جلد بھلائی دینے کی طرح انہیں نقصان بھی جلد جلد پہنچاتا تو ان کی مدت تو پوری کر دی جاتی، جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، ہم ان کی سرکشی میں انہیں چھوڑ دیتے، اور جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر بیٹھا کھڑا ہر انداز میں اللہ کو پکارتا ہے، اور جب تکلیف دور کر دی جاتی ہے تو ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اس طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی بستیوں کو ان کے ظلم کے سبب ہلاک کیا،
اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے اور وہ ایمان نہ لائے تو ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم تمہارے اعمال دیکھیں۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے تو کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آیا یا اسے بدل دے، تو آپ فرمائیے کہ میرے لیے تو اس کو بدلنا ممکن نہیں ہے، میں تو صرف اس اللہ کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کرتا ہے۔ بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فرما دے اگر اللہ چاہتا تو نہ میں اسے تمہارے سامنے پڑھتا، نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، بس میں تو اس سے پہلے بھی تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی اگر میں نے ہی قرآن گھڑنا ہوتا تو میں اب تک لا چکا ہوتا، یہ جب اللہ نے حکم دیا تب ہی میں تمہارے پاس لے کر آیا۔ پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ حقیقت یہی ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے اور اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہے نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو کہہ دیجئے تم اللہ کو ان چیزوں کی خبر دیتے ہو جنہیں وہ نہ آسمانوں میں جانتے ہیں نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور جو شریک ٹھہراتے ہیں اس سے بہت بلند ہے۔ اور لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی طے ہو چکی تو ان کے درمیان اس بات میں ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی قیامت تک اگر فیصلہ مؤخر نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ساتھ ساتھ بھی فیصلے کرتے جاتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو فرما دے غیب تو اللہ کے پاس ہے، بس انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم کسی تکلیف کے بعد لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں جو انہیں پہنچی ہو تو اچانک ہماری نشانیوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال چلتے ہیں۔ فرما دے کہ اللہ بھی بہتر تدبیر کرنے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے جو چال تم چلتے ہو اسے لکھ رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں خشکی اور سمندر میں چلایا جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، اور وہ انہیں لے کر موافق ہوا کے چل پڑتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور ان کشتیوں کے مخالف ہوا آ جاتی ہے، ہر مقام سے موجیں چھا جاتی ہیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو گھیر لیا، تو اللہ کو پکارتے ہیں، ہر قسم کی عبادت اس کے لیے خالص کر دیتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں سے ہوں گے۔ جب انہیں نجات دے دیتا ہے تو زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں، تمہاری سرکشی تمہارے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی تو ایک فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے تو ہم تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دیں گے۔ اس زندگانی دنیا کی مثال تو اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا اور زمین کی نباتات خوب اگائی جس سے انسان جو پائے کھاتے تھے۔ جب زمین شاداب مزین ہو گئی تو اس کے رہنے والے گمان کرنے لگے کہ وہ اس پر قادر ہے، تو رات یا دن کے وقت اس پر ہمارا حکم آ گیا، ہم نے اسے جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ ہم اسی طرح سوچنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کرتی ہیں۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، یدعو الی دار السلام، اور سیدھے راہ کی طرف جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہی کے لیے بہترین بدلہ اور اجر ہے، ان کے چہروں پر نہ کوئی سیاہی چھائے گی نہ ذلت، یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اسی جیسا، ان پر ذلت چھائے گی، کوئی ان کے چہرے رات کی تاریکیاں اوڑھ چکے ہیں جو بہت سیاہ ہیں، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، یہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے جنہوں نے شریک بنائے، ان سے کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے۔ ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اس موقع پر ہر شخص کو علم ہو جائے گا کہ جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا مانتے تھے ان سے کھو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے؟ کون زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے وہ یہ سب منسلک نہیں کر سکتے، منسوب نہیں کر سکتے۔ تو ان سے سوال کیجئے کیا تم پھر یہ ڈرتے نہیں؟ اللہ ہی تمہارا سچا رب ہے، پھر سچ کے بعد تمہیں گمراہ کرنے والی کیا چیز ہے؟ تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ اس طرح ان لوگوں پر جو نافرمان ہے تیرے رب کی بات سچ ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
آپ پوچھئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا شریک بھی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے اور پھر اسے دوبارہ پیدا کرے؟ فرما دے اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی خالق ہونے کی صفت کو بیان کر کر انسان سے سوال کیا ہے۔ فرما دے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ فرما دے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ پیروی کا زیادہ حقدار ہے، یا وہ جو اس کی رہنمائی نہیں پاتا کہ اسے راستہ بتایا جاتا؟ تو تمہیں کیا ہے کہ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر گمان کے سوا کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ حق ہے اور وہ جن کی پیروی کر رہے ہیں وہ باطل ہے، تو گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا۔ اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور یہ قرآن بنانا ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کے سوا اسے بنا لے، یہ تو اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور رب العالمین کی طرف سے تفصیل ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ اسے خود بنا لیا؟ فرما دے کہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو پکارنا چاہتے ہو اس کو پکارو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کے علم پر انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا، حالانکہ اس کی حقیقت ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ اس طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ پھر دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائے تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، تم اس سے بیزار ہو، بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں تمہارے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ سمجھ نہ رہے ہوں؟ اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں جب وہ دیکھنا ہی نہ چاہے؟ یقیناً اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ان کا اندھا اور بہرا ہونا ان کے اپنے اعمال کے سبب ہے۔ اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا گویا وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہدایت نہیں پائی۔ اور اگر کبھی ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھلا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو فوت کریں تو ہماری ہی طرف ان کا بھی لوٹ کر آنا ہے، اللہ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ تو اے نبی فرما دیجیے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے رہتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ فرما دے تم بتلاؤ اگر تم پر اس کا عذاب رات یا دن کو آ جائے تو مجرم اس میں سے کون سی چیز جلدی طلب کریں گے؟ کیا جب وہ واقع ہو جائے گا پھر اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب، حالانکہ تم کو اس سے جلدی مانگا کرتے تھے؟ پھر ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہا جائے گا کہ ہمیشہ رہنے کا عذاب چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم نے کیا۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہی حق ہے؟ تو فرما دیجیے ہاں، مجھے اپنی رب کی قسم یہی حق ہے، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اگر یقیناً ہر شخص کے لیے جس نے ظلم کیا ہے وہ سب کچھ ہو زمین میں ہے، اور وہ سارے کے سارے زمین بھر خزانے کو فدیے میں دے دے، اور اس دن کی پریشانی کو چھپائے جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سن لو، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، خبردار، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ اللہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی، وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے سراسر شفا، تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو شفا کہا، جس کو پہلے معجزہ کہا، جس کو متعلق یہ بتایا کہ قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ فرما دے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ
خود جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا کا مال۔ فرما دیجئے کیا تم نے دیکھا جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا؟ تو کس نے تمہیں اجازت دی کہ اللہ پر جھوٹ باندھو؟ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے بارے میں؟ تو اللہ بڑے فضل والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور نہیں ہوتے۔ اب کسی حالت میں اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ تلاوت کرتے ہیں، نہ تم کوئی عمل کرتے ہو، مگر ہم تم پر گواہ ہیں۔ جب تم اس میں شروع ہوتے ہو اور تیرے رب سے کوئی ذرہ بھر چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہوتی ہے نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی نہ بڑی، مگر کتاب میں واضح طور پر موجود ہے، تو آگاہ رہو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ کو ان کی باتیں پریشان نہ کرے، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جان لو یقیناً جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے، سوائے اس کے کہ وہ اندازے لگاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور دن کو دکھانے والا بنایا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ وہ پاک ہے، بے پرواہ ہے، اسی کے لیے زمین و آسمان میں جو ہے سب ہے۔ تمہارے پاس اس کی اولاد بنانے کی کوئی دلیل نہیں، تم اللہ پر بغیر جانے کہتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے اور دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر ہم انہیں ان کے کفر کے سبب سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور ان پر نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائے، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا، اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تمہیں برا لگتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، بس تم اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر فیصلہ کر لو، تمہارا معاملہ کسی کے سامنے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے کرو، مجھے مہلت نہ دینا۔ پھر اگر تم منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں۔ بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے نجات دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھی تھے، اور انہیں جانشین بنایا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو آپ ڈرائے گئے لوگوں کا انجام دیکھیے۔ پھر ہم نے اس کے بعد کئی پیغمبر ان کی طرف بھیجے، ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، لیکن وہ ایمان نہ لائے کہ وہ پہلے ہی جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی آیات لے کر بھیجا، تو وہ مجرم لوگ تھے، انہوں نے بھی تکبر کیا۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا تم حق کو جادو کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر تو فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں راہ سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور تم دونوں اس زمین میں بڑے بن جاؤ، ہم تمہاری بات کسی صورت نہیں مانیں گے۔ فرعون نے کہا میرے پاس ماہر جادوگر لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم جو جادو کرنے والے ہو کرو۔ جب انہوں نے ڈالا، موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو یہ جادو ہو، یقیناً اللہ اسے جلد جھوٹا ثابت کر دے گا۔ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ حق کو اپنے فرمان سے حق ثابت کر دیتا ہے، خواہ مجرم ناپسند کرے۔ تو اس خوف سے کہ فرعون اور اس کے سردار انہیں آزمائش میں ڈال دیں گے، موسیٰ علیہ السلام پر چند نوجوانوں کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ اور بلا شبہ فرعون زمین میں سرکش اور حد سے بڑھنے والوں میں سے ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر فرما بردار ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے رب پر توکل کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنا، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے دے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنے قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو منتخب کر لو، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، نماز قائم کرو، ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ تو موسیٰ نے کہا ہے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی بہت سی زینت اور مال دیے، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو ختم کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، بس وہ ایمان نہ لائی یہاں تک کہ عذاب چکھ لے۔ فرمایا بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر
कर ली गई। दोनों साबित कदम रहो, उन लोगों के रास्ते की पैरवी न करना जो नहीं जानते। और हमने बनी इसराइल को समंदर से पार उतारा तो फिरऔन और उसके लश्करों ने सरकशी और ज़्यादती करते हुए उनका तआक़ुब किया, यहाँ तक कि जब वो गर्क होने लगे तो कहने लगा, मैं ईमान लाया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, मैं भी उसी का फर्माबरदार हूँ। क्या अब? हालांकि तू नाफरमान था इससे पहले और तू फसाद करने वालों में से था। बस आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे कि उसे इबरत बना दे जो तेरे पीछे आने वाले हैं उनके लिए। और यकीनन बहुत से लोग हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। और हमने बनी इसराइल को ठिकाना दिया, इज्जत दी और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ दिया। फिर उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, यहाँ तक कि उनके पास इल्म आया। बिलाशुबा तेरा रब क़यामत के दिन उनके दरमियान फ़ैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं। तो अगर आप इस बारे में किसी किस्म के शक में मुब्तला है तो हमने आपकी तरफ नाजिल की ये किताब उन लोगों से पूछे जो इससे पहले भी किताब पढ़ने वाले हैं। आपके पास आपके रब की तरफ से हक़ आया है, आप शक न कीजिए। और उन लोगों में से भी कभी मत होना जो अल्लाह की आयत को झुटला देते हैं, वरना आप नुकसान पाएंगे। यकीनन जिन पर आपके रब की बात साबित हो चुकी वो ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि उनके पास हर निशानी आ जाए और वो दर्दनाक अजाब देख ले। बस कोई ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो ईमान लाई हो तो उसके ईमान लाने ने उसे नफ़ा दिया हो, सवाए यूनस की कौम के कि वो ईमान ले आए तो हमने उनकी दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत का अजाब दूर कर दिया और उन्हें एक मुकर्रर वक्त तक फ़ायदा दिया। और अगर आपका रब चाहता तो ज़मीन में सब ईमान ले आते, तो क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे कि वो ईमान लाए? किसी शख्स के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो ईमान ले आए, मगर अल्लाह की इजाज़त से ही ऐसा होगा। और वो लोगों के दिल में नापाकी डाल देता है जो समझते नहीं है। फरमा दे कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है और निशानी और तंबीहात उन लोगों के काम नहीं आती जो ईमान नहीं लाते। तो ये लोग उन लोगों के से दिनों के सिवा किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनसे पहले गुजर चुके। तो आप फरमा दीजिए कि इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर हम अपने रसूलों को और उनके साथ ईमान वालों को निजात देते हैं और हम मोमिनों को भी निजात देते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर तुम मेरे दीन के बारे में किसी शक में हो तो मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, लेकिन मैं तो अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हें फौत करता है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ईमान वालों में से हो जाऊँ और ये कि अपना चेहरा यकसू होकर उसी दीन की तरफ सीधा रखिए और मुशरिकीन में से मत होइए। और अल्लाह को छोड़कर उस चीज़ को मत पुकारे जो आपको ना नफ़ा दे सकती है ना नुकसान। अगर आपने ऐसा किया तो आप सालिमों में से हो जाएंगे। और अगर अल्लाह की तरफ से तुझे कोई नुकसान पहुँचाए तो अल्लाह के सिवा उसे कोई दूर करने वाला नहीं। और अगर कोई तेरे साथ भलाई का इरादा कर ले तो उसको कोई रद्द करने वाला नहीं, उसके फजल को कोई हटा नहीं सकता। और उसे अपने बंदों में से जिसे चाहता है पहुँचाता है, वो बख्शने वाला मेहरबान है। कह दीजिए कि ए लोगों, तुम्हारे पास रब की तरफ से हक़ आ गया। जिसने हदायत को पाया वो अपने ही लिए हदायत के रास्ते पर आता है, और जो गुमराह हुआ उसकी गुमराही उसी के ज़िम्मे है। और मैं तुम पर कोई निगरान नहीं। और उसकी पैरवी करे जो आपकी तरफ वही की जाती है, और सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह फ़ैसला कर दे, और अल्लाह बेहतर फ़ैसला करने वाला है। सूरह यूनुस का भी इख्तिताम हुआ। इसमें हमने बहुत से वाक़यात पढ़े, ख़ासकर गुमराह कौमों में नूह अलैहिस्सलाम की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा पड़ा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें गुमराही से बचाए, नेकी की तौफ़ीक दे और हमें कुरान से सीखने वाला बनाए। आमीन। सूरह हूद का आगाज़ होता है, इसके 10 रुकू और 123 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु। ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयात बहुत पुख्ता हैं और बहुत ही हिकमत वाले खूब बाखबर खुदा की तरफ से खोल कर बयान कर दी गई हैं। ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिए डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। और ये कि अपने रब से इस्तग़फ़ार करो और उसी की तरफ तौबा करो तो वो तुम्हें अच्छा फ़ायदा देगा एक वक्त मुकर्रर तक, और हर साहिब फ़ज़ल को उसका फ़ज़ल देगा। और अगर तुम मुँह फेर लोगे तो मैं तुम्हें बड़े दिन के अजाब से डराता हूँ। तो यानी जो अल्लाह की अताअत करे उसके लिए खुशखबरी, और जो अल्लाह की नाफरमानी करे, मुँह फेर ले, उसके लिए अजाब की वईद है। अल्लाह की तरफ तुम सबका लौटना है, वो हर चीज़ पर कादिर है। आगाह रहो, बेशक वो अपने सीने लपेटते हैं ताकि उससे छुप जाएं। आगाह रहो, जिस वक़्त वो अपने कपड़ों से ढांपते हैं
اللہ انہیں جانتا ہے، یعنی وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے، نہ اپنے دل کو غلافوں میں لپیٹ کر اللہ سے بچ سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو غیب و حاضر کا جاننے والا ہے، وہ ان کے سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینے کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اے دلوں کے حال جاننے والے، ہم تیری جنت کا شوق رکھتے ہیں اور تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں جنت کا سفر اے اللہ ہمارے لیے جنت کا سفر آسان کر دے اور ہمیں جہنم سے بچا، آمین یا رب العالمین۔